سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب مکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے پہلی دفعہ حاضر ہوا تو میرے ساتھ بڑا عجیب معاملہ ہوا کہ میں پہلی رات آیا تو سارا دن میں کعبہ میں بیٹھا رہا، حرم میں بیٹھا رہا، کوئی مجھے جانتا نہیں اور میں کسی کو نہیں پہچانتا. اور رات یوں ہی گزری تو حضرت علی آئے اور مجھے اپنے ساتھ چپکے سے لے گئے. رات ان کے میں نے بسر کی اور پھر کل کعبہ میں آ کے میں نے ڈیرے ڈال دیے اور میری نگاہ اس ہستی کی تلاش میں تھی جس ہستی کا نام سن کے میں حاضر ہوا تھا کہ وہ اللہ کے حبیب ہے. اور میرے دل میں بڑے ارمان تھے، بڑا شوق تھا کہ میں ان کو دیکھوں، ان کی زیارت کروں، لیکن اہل مکہ میں سے کسی نے بھی مجھے نہیں بتایا. میں دوسرے دن بھی میرا یوں گزر گیا، رات ہوئی، پھر حضرت علی آئے مجھے لے کے گئے. نہ انہوں نے مجھ سے سوال کیا نہ میں نے ان سے کچھ پوچھا کہ میں اجنبی ہوں، اس مقصد کے لیے آیا ہوں، اور نہ انہوں نے پوچھا کہ اے اجنبی تو یہاں کس لیے آیا ہے. تو کوئی بات ایسی نہ ہوئی. دوسری رات بھی گزر گئی. تیسری رات پھر وہی معاملہ ہوا کہ سارا دن میں حرم کعبہ میں رہا، لیکن کسی نے مجھ سے سوال نہیں کیا اور میں نے کسی سے سوال نہیں کیا. لیکن کیفیت کیا تھی کہ میری توجہ 100% اس جانب تھی کہ اللہ کرے وہ ہستی سامنے آئے جن کو میں دیکھنے آیا ہوں. لوگوں سے ملتا رہا لیکن پوچھا نہیں ہے. ظاہر میرا کعبے میں موجود تھا اور دل میرا محمد مصطفیٰ کا منتظر تھا. اور کسی نے کہا تھا نا کہ ہتھ کارول دل سونے یارول، کہ توجہ انہی کی جانب. تو تیسری رات میں حضرت علی مجھے لے کے گئے تو اس رات انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ تم یہاں تیسرے دن سے کیا کر رہے ہو، کیوں یہاں بیٹھے ہو، اجنبی ہو، کس سے کسی کو جانتے نہیں ہو، ملتے بہت کم ہو، کس مقصد کے لیے آئے ہو. تو میں نے انہیں کہا مجھے قسم دیجئے کہ آپ میرے راز کو ظاہر نہیں کریں گے، میری بات کو آپ کھولیں گے نہیں، کسی کو نہیں بتائیں گے. اگر آپ مجھے قسم اور حلف دیتے ہیں تو میں آپ سے بات کرتا ہوں. تو آپ نے کہا میں تو یہ حلف اور قسم دیتا ہوں کہ میں تیری بات کو کسی کو نہیں بتاؤں گا. اور بلے شاہ نے کہا تھا نا کہ راز دیاں گلاں میں کنو دساں، یعنی کسی کو بتانے کے لائق نہیں. یہ عشق کی داستان تھی، یہ عشق و محبت کی باتیں تھی جو کسی کو عام بندے کو بتانے کے لائق نہ تھیں. تو آپ نے کہا کہ میں ابو ذر غفار قبیلے کا شخص ابو ذر ہوں اور میں اس آدمی سے ملنا چاہتا ہوں جو کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں. تو آپ نے فرمایا ہاں گھبراؤ نہیں، میں کل ان سے تمہاری ملاقات کروا دوں گا. تم میرے پیچھے پیچھے چلتے آنا، تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر کے کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہ دونوں اکٹھے کسی ایک مقصد کو جا رہے ہیں. تو میں چلا، آپ کے پیچھے پیچھے چلتا رہا. جب میں گیا سرکار کی بارگاہ میں اور جب میری پہلی نظر آپ کے مکھڑے ودھا پہ پڑی، آپ کے چہرے پہ پڑی، تو میرا دل گواہی دینے لگ گیا کہ اے ابو ذر یہ اللہ کا سچا رسول ہے. تو میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی. تو اللہ کے نبی نے مجھے 2 باتیں بتائیں. 2 باتوں کا مجھے آپ نے جو فرمایا، ایک یہ بات کہ فرمایا کبھی بھی اللہ کے معاملے میں کسی کی ملامت سے نہ ڈرنا، اور دوسرا اے ابو ذر حق بات کہتے رہنا چاہے حق کڑوائی کیوں نہ ہو. تو میں نے یہ دونوں باتیں پلے باندھ لی. تو آقا نے فرمایا کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، پیارے آقا علیہ السلام نے کہا ابو ذر ابھی تم چلے جاؤ اور اللہ کی وقت لائے گا ایسا جب تم اپنے اسلام کا اعلان کر دینا. تو ابو ذر فرماتے میں نے عرض کی نہیں حضور میں تو کفار کے مجمع میں جا کر، ان کے اجتماع میں جا کر اعلان کروں گا کہ میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، میں نے اللہ کو بھی مان لیا ہے اور اللہ کے نبی مصطفیٰ کو بھی مان لیا ہے. تو آقا علیہ السلام سے میں نے اجازت لی تو کعبہ میں آیا جہاں اہل مکہ کا اجتماع ہے. اہل مکہ ایک بڑی مجلس جما کے بیٹھے ہیں. تو میں نے کہا ہے مکے والو آؤ تمہیں ایک بات سناؤں، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. تو اہل مکہ بڑی تیزی سے میری طرف دوڑے. جب قریب آئے تو میں نے کہا کہ گواہ رہنا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد کے سوا کوئی نبی نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور محمد اس کے رسول ہیں.
آپ فرماتے میں نے صرف اتنی بات کی تو یوں ٹوٹ کے پڑے مجھ پر، کوئی جوتی لے کے مارنے لگ گیا، کوئی لاٹھیاں، کوئی ہاتھوں سے، کوئی کسی اور چیز سے، وہ مجھے مارتے جاتے اور میں کلمہ جو ہے وہ اونچا اونچا پڑھتا جاتا ہوں. وہ جتنا مجھے مارتے مجھے اتنی لذت آتی ہے، اتنا سواد آتا ہے، اتنا میرا عشق اور جوان ہوتا ہے. مجھے بڑا مارنے لگ گئی چوٹ محبت والی تے عشق نشے وچ آیا، تن من دی رہی خبر نہ کائی، ایسا عشق نے تیر چلایا. آپ فرماتے مجھے بڑا مارا، خون میرا بہنے لگ گیا. تو حضرت عباس آئے، انہوں نے مجھے آ کے چھڑایا اور کہا یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے، کیوں ظلم کر رہے ہو؟ تمہارے قافلے وہاں سے گزرتے ہیں، وہ تمہارا معاشی بائیکاٹ کر دیں گے، راستہ بند کر دیں گے. آپ فرماتے بڑی چوٹیں لے کر جب میں واپس آیا، ادھر چوٹ ابھرتی ہے، ادھر عشق بھی سامنے آ جاتا ہے، ادھر درد زیادہ بڑھتی ہے، ادھر عشق جوان ہوتا ہے. میں نے ایک رات یوں ہی دردوں کے ساتھ گزاری، تکلیف کے ساتھ گزاری. دوسرا دن آیا تو آپ فرماتے میرے دل کے اندر پھر ایک بار اور چاہت بڑی، شوق بڑا کہ میں آج پھر جا کے اعلان کروں گا کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں اور مصطفیٰ کو بھی مانتا ہوں. میرے دل کے اندر اتنے ارمان اور شوق تھے. میں پھر دوڑا اور پھر میں نے اہل مکہ کو بلایا، اے مکے والو آؤ تمہیں آج ایک بات سناؤں. وہ بڑی تیزی سے دوڑ کے آئے کہ شاید کل والی مار یہ کھا کہ سدھر گیا ہوگا، آج یہ انکار کر دے گا. تو آپ فرماتے ہیں جب میرے قریب آئے سننے کے لیے تو پھر میں نے دوبارہ کہا گواہ رہنا میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، اللہ کے رسول کو بھی مانتا ہوں، میں خدا کو بھی مانتا ہوں، مصطفیٰ کو بھی مانتا ہوں. تو آپ فرماتے میں نے جو یہ بات کی تو جیسے شہد کی مکھیاں حملہ آور ہوتی، اہل مکہ میرے اوپر یوں ہی حملہ آور ہوئے، لیکن خدا جانتا ہے ان کی مار میرا کچھ بگاڑ نہیں رہی. میرا جنون، میرا عشق، میری محبت، میرا پیار پھر اسی طرح بڑھتا گیا. میں نیچے پڑا ہوا ان سے مارے کھاتا ہوا، کہاں ایک ابو ذر اور کہاں اہل مکہ، اور ان کے گھر میں گھس کر، ان کی مجلس اور اجتماع میں جا کر، ان کے شہر میں جا کر ابو ذر کیا کر رہے ہیں؟ اعلان محبت اور اعلان عشق کر رہے ہیں. اتنا جذبہ صاحب عشق پیدا کرتا ہے، اتنی جرت بھی عشق پیدا کرتا ہے. یہ عام عقل کی بات نہیں، عشق کی بات، کہ مخالفین کے دشمنوں کے گھر میں گھس کر وہاں جا کر وہ کیا اعلان کر رہے ہیں؟ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، اللہ کے رسول کو بھی مانتا ہوں. تو وہ پھر دوڑے، پھر مارنے لگ گئے. آپ نے فرمایا اتنا مارا کہ میرا خون بہنے لگ گیا. لیکن اللہ جانتا ہے جتنا سواد اور چس مجھے اس وقت آ رہی تھی نا، کسی اور لمحے نہیں آ رہی تھی. کروں تیرے نام پر جاں فدا، ایک جان کیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی ہے نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. تو جتنا مارتے جاتے ہیں اتنا عشق جوان ہوتا ہے، اتنی توانائی اور آ جاتی ہے. اور ان کی مار سے پھر حضرت عباس ہے بچایا. کہنے لگے اہل مکہ تم اپنا نقصان کر رہے ہو، ان کے قبیلے کو پتہ چلا تو جنگ چھڑ جائے گی. یہ جس قبیلے کا آدمی وہ تمہارا ناطقہ بند کر دیں گے، وہ راستہ بند کر دیں گے، معاشی طور پہ تمہیں مفلوج کر دیں گے. تم کیوں نہیں سمجھتے؟ تو انہوں نے کہا اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ یہ آتا ہے اور ہماری مجلس میں کھڑا ہو کے اعلان کرتا ہے، ہمیں چڑھاتا ہے، ہماری ناک کاٹنے آ جاتا ہے. اسے روکو کہ یہ یہاں اعلان نہ کرے، اعلان کرے گا تو ایسا ہی کریں گے. آپ فرماتے میرے دل کے اندر پھر ارمان جوان ہوئے، توانا ہوئے. فرمایا اعلان تم ایک بار کہتے ہو، نہ کرے، میں زندگی بھر مصطفیٰ کا بھی اعلان کرتا رہوں گا، خدا کا بھی اعلان کرتا رہوں گا.